مقالے کی قرأت سے پہلے مغربی بنگال اردو اکیڈمی اور اس کے اراکین کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے پہلی بار سیمینار میں بحیثیت مقالہ نگار شرکت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس خوشگوار موقع کی عنایت کے لیے اپنے شفیق بڑے بھائی اور قابل احترام استاد ڈاکٹر نبی احمد صاحب کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے ناظم سلطان پوری کی شعری انفرادیت۔ محمود خان، جنہیں ادبی دنیا ناظم سلطان پوری کے نام سے جانتی ہے، دبستان وحشت کے ایک اہم ستون کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ دراصل آپ شاکر کلکتوی کے شاگرد رشید تھے، حالانکہ آپ کا تعلق ریاست اتر پردیش کے مردم خیز ضلع سلطان پور سے تھا، لیکن مذاق سخن کی آبیاری کلکتہ کے آب و ہوا میں مشہور زمانہ استاد الاساتذہ شاکر کلکتوی کے زیر سایہ ہوئی۔ ناظم کو جہان شاعری میں جب اعتبار حاصل ہوا تو انہیں شاکر کلکتوی کے جانشین کے طور پر بھی دیکھا جانے لگا۔ ان کی سخن ترازی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں بزم شاکری کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی، جس کو تا حیات وہ نبھاتے رہے۔ علامہ جمیل مظہری کے تعارف سے ناظم سلطان پوری کے متعلق جو شناسائی ہوتی ہے وہ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ عزیزی، ناظم سلطان پوری کلکتہ کے افق شاعری پر ابھرنے والے ان روشن ستاروں میں ہیں جن کی شاعری دبستان وحشت کے سائے میں پروان چڑھی اور جنہیں حضرت شاکر کلکتوی جیسے شفیق استاد فن کے تلمس کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت شاکر مرحوم استاذی حضرت وحشت کلکتوی کے بہت ہی محبوب شاگرد اور ان کے رگ سخن کے شائدہ اور مقلد خاص تھے۔ ان کے قائم کردہ بزم شاکری نے ان کے بعد بھی وہ چراغ سخن روشن رکھا ہے جسے حضرت شاکر مرحوم نے اپنے جگر کا خون دے دے کر فروزہ رکھا تھا۔ ناظم صاحب سلمہ اسی بزم کے آج کل نائب صدر ہیں اور اس بزم کے ہمیشہ سرگرم کارکن رہے ہیں۔ یہ جمیل مظہری کی تحریر 1977 کے درمیان کی۔ بہرکیف یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ناظم سلطان پوری کا شمار کلکتہ کے سخنوروں میں ایک معتبر غزل گو کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ حرف آگہی ان کی غزلوں پر مشتمل مجموعہ ہے جو 1977 میں منظر عام پر آیا اور حلقہ ادب میں اس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ شاعری کی دوسری اصناف میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی ہے، لیکن ان کے سخن کے جوہر غزل میں ہی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وضاحت خود ناظم نے اپنے فن کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میری پسندیدہ صنف غزل ہے۔ ویسے میں نے نظمیں بھی کہی ہیں، مگر اس مجموعہ میں صرف 2 نظمیں شامل ہیں۔ میرے نزدیک ہر صحت مند تخلیق قابل قدر ہے، کیونکہ نثری ادب ہو یا شعری، قدیم ہو کہ جدید، مواد وہ بہرحال زندگی ہی سے حاصل کرتا ہے۔ ناظم سلطان پوری اردو کے ایک اچھے اور کامیاب غزل گو شاعر ہیں۔ انہوں نے زندگی کے قندیل سے اپنے فن کی شمع کو روشن کرنے کا کام لیا ہے۔ حال ہی نے اچھی شاعری کے لیے سادگی کا ہونا لازمی قرار دیا ہے۔ سادگی محض اظہار بیان کی سطح پر ہی نہیں بلکہ خیالات کی سطح پر بھی ہونی چاہیے۔ گویا شعر کی نظم اس طرح سے ہو کہ سامع اور قاری تک معنی کی ترسیل بآسانی ہو سکے۔ ناظم سلطان پوری نے حالی کے نظریے سے استفادہ کیا اور اپنی شاعری کی اساس سادگی پر رکھی۔ ان کا لہجہ اردو کے مقبول ترین شعراء کی طرح نرم اور شائستہ ہے۔ ان کے اشعار میں فنی رچاؤ ہے اور فکری بالیدگی بھی۔ دراصل وہ غزل کے مزاج سے پوری طرح واقف ہے، اسی لیے ان کے سخت سے سخت تجربات کے بیان میں یا ان کے لہجہ میں کہیں بھی کرختگی کا احساس نہیں ہوتا۔ گویا وہ اپنی فنی ہنرمندی سے کانٹوں میں بھی پھول سا گداز پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ درست ہے کہ تم کو ہوتا ہے جو کانٹوں پر بھی پھولوں کا گماں، تم کو ہوتا ہے جو کانٹوں پر بھی پھولوں کا گماں، وہ بھی شائستہ نگاہی کا میری اعجاز ہے۔ ناظم سلطان پوری نے انہی موضوعات کو اپنی شاعری میں پیش کیے ہیں جو ان کے واردات قلب کا حصہ رہے ہیں۔ انہوں نے موضوعات کی انتخاب اور اظہار بیان میں تصنع سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنے احساسات کو محض غزل کی زبان میں پیش کر دیا ہے، اور یہی روش ان کے فن کا حسن اور دلکشی کا سبب بن گئی ہے۔
बतौर एक मिसाल चंद अशार मुलाहजा फरमाएं। ये जहां पत्थरों का नगर ही तो है, सांस लेना यहाँ एक हुनर ही तो है। तीरगी ही को नाजिम लगाओ गले, ये भी ताबीर ख्वाबे सहर ही तो है। जलती है सर बरहना कड़ी धूप में हयात, वो छांव अहद रफ्ता की आखिर किधर गई। मैं कदे के दरवाजे बंद हो गए नाजिम, तशनगी मुकद्दर की लेके हम जिधर निकले। शायरी नाजिम का पेशा नहीं, मसलक है, लिहाजा उन्होंने अपने मसलक पर खारजियत का रंग चढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। अपनी शायरी के लिए अनवा व अक़साम की नेमतें वो जिंदगी के दस्तरखान से चुनते रहे। उनका तख्लीकी मिजाज असरी नजरियात से जरूर मुतासिर हुआ, लेकिन किसी मखसूस नजरिए का असर हुए बगैर उनका यह सफर जारी रहा। उनके बाज़ मुआसरीन के मुताबिक उन्होंने अपने उस्ताद शाकिर कलकतवी की तक़लीद को कबूल करना भी मुनासिब नहीं समझा। एक अच्छा फनकार इस रमज से वाकिफ होता है कि उसका वजूद एक कतरे की मानिंद है, जिसे पानी में रहते हुए भी अपना रंग जुदा रखना है। फन के तई नाज़िम का ये रवैया काबिल तहसीन है, जिसका जवाज मौसूफ ने अपने इस शेर में बहुस्न खूबी पेश किया है। हम दमो हम क्यों न हटकर शाह राह आम से, हम दमो हम क्यों न हटकर शाह राह आम से, सुबह की किरणें तराशें जिंदगी की शाम से। नाज़िम सुल्तानपुरी एक हिस्सास और संजीदा मिजाज इंसान थे। जिंदगी की तल्ख धूप ने उनकी तबीयत को इस कदर रंजीदा किया कि उनके अंदर की तल्खी खुद ब खुद जाती रही, जैसा कि गालिब पर मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसा हो गई। नाज़िम के मिजाज में मौजूनियत थी, लिहाजा उन्होंने अपने दिल के जहर को शायरी के पैकर में ढालकर सफाए करतास पर बिखेर दिया, जिनसे